من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف احکم الحاکمین رب العالمین خالق کائنات اور معبود حقیقی کے لیے سزاوار ہے. درود اور سلامتی نازل ہو سارے انبیاء پر اور خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صلوات ربی و سلام و برکاتہ علیہ. برادران اسلام، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو شریعت جو دین عطا کیا ہے ایک کامل اور مکمل دین. اس دین میں کوئی نئی چیز کے اضافے کی حاجت اور ضرورت نہیں. اللہ نے آخرت میں نجات پانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کو بھی وعدہ کیا اور دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اللہ نے اس کو بھی وعدہ کیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ میں نے تم کو بتا دی ہیں اور جہنم سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اس کو بھی میں نے وعدہ کیا. یہاں تک کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ آسمان میں اڑتا ہے اور اس کی جانکاری اس کا علم حاصل کرنے میں امت کی کوئی بھلائی ہے، امت کی کوئی خیر ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی بتا دیا. کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ساری چیزیں واضح ہیں. اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ یہ جو شریعت اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، ہم کو دی ہے، اس پر عمل کریں، اپنی زندگی میں لائیں اور اللہ کی نافرمانی کے جتنے کام ہیں اس سے اجتناب کریں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل ہونے کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دین مکمل ہے، شریعت کامل ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے. نعمت تمام ہے، دین مکمل ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے بطور دین کو اسلام
اختیار کیا ہے. اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین پر عمل کرے گا، کوئی اور شریعت کو اختیار کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ شریعت اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس دین کو قبول نہیں کرے گا. تو شریعت پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، اور شریعت پر عمل کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اوروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں. کافروں کی مشابہت اختیار کرنا، یہود اور نصارہ کے طریقے اپنی زندگی میں اختیار کرنا، اپنی زندگی میں لانا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، روک دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انہی میں بنا دیتا ہے، اس کا حشر اسی میں، اس کا مرنا انہی کے ساتھ اور اس کا جینا انہی کے ساتھ. من تشبہ بقوم، جس قوم کی مشابہت مسلمان اختیار کرے، اپنا لے، گویا کہ اس کا شمار انہی کے ساتھ. کافروں کی مشابہت اختیار کر لیا تو گویا کہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہود اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. من تشبہ بقوم، جس قوم کے ساتھ کوئی آدمی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر، اس کا اٹھایا جانا انہی کے ساتھ ہوگا، اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا. میرے محترم مسلمان دوستو، نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ کوئی مسلمان کسی اور قوم کی مشابہت اختیار نہ کرے. ان کا طریقہ، ان کی بول چال، ان کا لباس، ان کے تہوار اور ان کے خوشی کے ایام، اس میں کسی بھی طریقے سے مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان کے ساتھ شریک ہو جائے، ان کے ساتھ شامل ہو جائے. لیکن آج نبی علیہ السلام کی پیشی گوئی کے مطابق کہ مسلمان یہودی اور عیسائیوں کی اتباع کریں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ رَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. نبی علیہ السلام نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ تم لوگ پچھلی جو امتیں ان کی اتباع کرو گے، ان کا طریقہ اختیار کرو گے. شبرًا بشبر، اگر وہ ایک بالش چلے ہیں تو ان کی اتباع، ان کی اقتداء میں تم بھی ایک بالش چلو گے. اگر وہ ایک ہاتھ چلے ہیں تو تم ایک ہاتھ چلو گے. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جاتے ہیں تو ان کی اتباع میں تم بھی داخل ہو جاؤ گے. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ اگر ان میں کا کوئی شخص، ان میں کا کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے تو ان کی اقتداء کرتے ہوئے تم بھی اپنی ماں سے زنا کرتے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ مسلمان کیسے ان کی اقتداء کریں گے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، کیسے ان کے پیروی کریں گے، کیسے ان کے طریقے پر چلیں گے. میرے دوستو، یہ جو ایام ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیسائیوں کے تہوار اس میں منایا جاتا ہے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اس سے بڑھ کر اتہام اللہ کی ذات پر. کفار نے، مشرکین نے سوال کیا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، اپنے رب کی تعریف بیان کیجیے، وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. تو یہ سورت نازل ہوئی، سورہ اخلاص، جس کو ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے وہ اکیلا ایک ہے، تنہا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ ہے. لم یلد ولم یولد، لم یلد، وہ پیدا نہیں ہوا ہے، وہ پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ نے یہ سورت نازل کی اپنی تعریف بیان کرنے کے لیے کہ وہ کون ہے، اللہ کا کیا مقام ہے، اللہ کی کیا شان ہے. اور
وہ اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، نہ بچوں کا، نہ باپ کا، نہ بیوی کا، کسی چیز کا رب العالمین محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اگر ساری کائنات مل کر اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو رب کا اس سے کچھ بگڑنے والا نہیں، ساری کائنات مل کر اللہ کی عبادت کرتی ہے تو اس سے رب کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، وہ رب بے نیاز ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی مثل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اپنی تعریف بیان کرنے کے لیے۔ میرے دوستو، یہ عیسائی کہتے ہیں تہوار مناتے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اتنا بڑا اتحام، اس اتحام کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں خود کہا، کیا فرمایا؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي له ان يتخذ ولدا۔ تکاد السماوات یتفطرن، اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی معصیت، اتنا کبیرہ گناہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے، اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، آسمان پھٹ سکتا ہے اور زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی ہے، اس کا کوئی ساتھی ہے، اتنا بڑا جرم کہ اس سے آسمان پھٹ جائے گا، زمین ہل جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا یہ کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کا کوئی لڑکا ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کا کوئی ساتھی ہے، اتنا بدترین جرم، اتنا بڑا گناہ۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اس تہوار کے موقع پر مبارکبادیاں پیش کرنا اور مٹھائیوں کا تبادلہ کرنا، ان کے ساتھ شریک ہونا، اس سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اور انہی عیسائیوں کی مشابہت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مسلمان، سال کا اختتام ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے حرکتیں کرتے ہیں، ناچنا گانا، خوشیاں منانا۔ انسان کس پہ خوشی منائے؟ ایک سال زندگی کا کم ہو گیا، انسان کس پہ خوشی منائے؟ موت سے انسان قریب ہوتا ہے، اس پر انسان خوشی منائے۔ اس کی زندگی کم ہو گئی، ایام گھٹ گئے، اس پہ خوشی منائے۔ خوشی کس بات پر؟ عیسائیوں کی مشابہت پر خوشی منائے، یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے پر مسلمان خوشی منائے۔ کس چیز پر خوشی؟ میرے دوستو، اگر مسلمان کا کوئی دن اس کی زندگی کا کم ہوتا ہے اور اس کی نیکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو اس دن کے بلا نیکی کے اضافہ گزرنے پر اس سے زیادہ مسلمان کے لیے افسوسناک بات کوئی اور نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک دن کم ہو گیا لیکن نیکی میں اضافہ نہیں ہوا، اس کی زندگی کا ایک مہینہ ختم ہو گیا، ایک سال گزر گیا لیکن نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ اسی لیے علماء کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں، دنیا میں رات میں بستر پر سونے کے لیے جب جاتے ہو تو اپنے نفس کا سب سے پہلے محاسبہ کرو۔ خوشیاں منانے سے پہلے، کسی کے تہوار میں شریک ہونے سے پہلے، اپنی زندگی کا ایک سال کم ہونے پر سب سے پہلے، خوشی منانے سے پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ کیا ہماری زندگی میں اعمال کا، نیکیوں کا اضافہ ہوا ہے؟ ہمارے گناہ کم ہو گئے؟ ہم نے اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کر لیا؟ کس بات کی ہم خوشی منائیں؟ میرے محترم مسلمان دوستو، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کی زندگی چلتے رہتی ہے، دوڑتے رہتی ہے، لیکن چلتی ہوئی اس زندگی میں کوئی ایک گھڑی ایسی ہونی چاہیے تو انسان اپنے رب کے لیے مختص کرے، اپنے اللہ کے لیے، اس کے اور رب کے درمیان کوئی نہ ہو، وہ بیٹھے رب کے ساتھ سرگوشی کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس کے اور رب کے درمیان کوئی نہ ہو۔ اس کی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے دن کے ایک گھنٹہ، ایک گھڑی، ایک ساعت ایسی ہونی چاہیے کہ بندہ بیٹھ جائے
اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے بہترین وقت انسان سونے کے لیے بستر پر چلا جاتا ہے, اپنے سارے کاموں کو اس نے انجام دے دیا, ساری مصروفیات سے فارغ ہو گیا, بیٹھ جاتا ہے, سونا باقی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سونا موت کا ایک حصہ ہے. انسان جب سوتا ہے تو گویا کہ موت کی آغوش میں ہو جاتا ہے, احساس ختم ہو جاتا ہے, شعور ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان جب سو جاتا ہے تو ہم اس کی روح کو اس سے جدا کرتے ہیں. صبح میں جس کی زندگی مقصود ہوتی ہے اللہ اس کی روح کو لوٹاتا ہے, اللہ اس کی روح کو لوٹاتا ہے. اور اگر کسی کی موت لکھی ہوئی ہے تو اللہ اس کی روح کو واپس نہیں کرتا. تو گویا سونا موت کی آغوش میں جانا ہے. موت کی آغوش میں جانے سے پہلے انسان اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جاتا ہے, بستر پر آتا ہے. اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے, اپنا جائزہ لے کہ آج میں 60 سال کا ہو چکا ہوں, 50 سال کا ہو چکا ہوں, 40 سال میں نے اپنی زندگی کی گزار لیے ہیں. یہ زندگی میں نے کیسے گزاری؟ آیا رب کو راضی کرنے والے کوئی کام کیے؟ اللہ مجھ سے راضی ہے, اللہ مجھ سے خوش ہے. انسان اپنے بارے میں, اپنے نفس سے بارے میں خود سے زیادہ, دوسروں سے زیادہ جانتا ہے. خود سے زیادہ کوئی اور نہیں جان سکتا. میں اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرتوت کیے, میرے اعمال کیسے ہیں. آیا میرے اعمال سے میرا رب خوش ہے؟ میرے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں. رات میں بیٹھ جائے, اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ میری نیکیاں کتنی ہیں, گناہ کتنے ہیں. کہ قیامت کے دن آؤں گا رب کے سامنے حساب دینے کے لیے, میرے اعمال ترازو میں تولنے کے لیے رکھے جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. رات کی تنہائی میں بستر پر سوتے ہوئے انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں. کیا ہوگا؟ گناہوں کی معافی مانگ لیا, سو گیا. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ نے اس کی روح کو نہیں لوٹایا, موت آ جائے گی تو توبہ کی حالت میں آئے گی. رب سے ملاقات ہوگی, گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سے ملاقات کرے گا. اور اگر اللہ نے اس کی روح کو لوٹا دیا, زندگی عطا کر دی, تو گناہوں کے بعد زندگی انسان دوبارہ آغاز کرے گا. اسی لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت رات میں انسان بستر پر جاتا ہے سونے کے لیے. لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا نوجوانوں کو, یہ سال ختم ہوتا ہے, نیا سال شروع ہوتا ہے, کس کے پاس؟ عیسائیوں کے پاس. ورنہ ہمارا اپنی تاریخ ہے جس کو ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. یہ ہمارے مسلمانوں کا بنایا ہوا, مسلمانوں کا لاگو کیا ہوا, وہ ہماری اپنی تاریخ, وہ ہمارے اپنے ماہ و سال ہیں. عیسائیوں کے اتباع میں ایک سال ختم ہوتا ہے, سال شروع ہوتا ہے, نوجوان ناچنے لگتے ہیں, گانے لگتے ہیں, خرافات پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں. اگر آپ اس حال میں مر جائیں, دنیا سے چلے جائیں, تو اللہ کو کیا حساب دیں گے؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ رب پوچھے گا, رب سوال کرے گا کہ رات کی تاریکی میں ناچ رہے تھے, گا رہے تھے, خوشیاں منا رہے تھے, کس کے حکم پر؟ شریعت اسلامیہ کا حکم, شریعت نے اس کو بنانے کا حکم دیا. میرے دوستو, نبی علیہ السلام کے حدیث کو یاد کیجیے, من تشبہ بقوم فهو منهم. جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے, اس کا شمار انہی میں سے ہو جاتا ہے, اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا, انہی کے ساتھ مرے گا, اور بسا اوقات اس کا انجام بھی انہی کی طرح نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کا خوف انسان کو پیدا کرنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیز میں اگر کوئی مشاورت اختیار کرتا ہے تو دیگر چیزوں میں آہستہ آہستہ انسان ان کی مشاورت اختیار کرتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ بسا اوقات اپنے دین, اپنے ایمان کو ترک کر دیتا ہے, ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو لباس پہنایا جاتا ہے. کون سا لباس؟ بسا اوقات کوئی چھوٹا بچہ فوجی لباس پہن لے تو فوجیوں کی نقل کرنے لگتا ہے, مجرد لباس پہننے.
اگر کوئی پولیس کا لباس پہن لے تو پولیس کی جو حرکتیں ہوتی ہیں ان کی حرکتوں کی نقل کرنے لگتا ہے، ان کی عادتیں، ان کے اطوار، ان کے طور طریقے یہ بچے میں آ جاتے ہیں غیر شعوری طور پر۔ جن کا لباس وہ پہنتا ہے اس کی عادتیں، اس کے اخلاق، اس کے اطوار غیر شعوری طور پر اس میں سرایت کر جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں یہ لباس میں بسا اوقات مشابہت اختیار کرنے کا انجام ہے۔ لباس کے علاوہ اگر دیگر چیزوں میں کوئی مسلمان مشابہت اختیار کرتا ہے تو کیا غیر شعوری طور پر ان کے دین میں داخل نہیں ہو جائے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں کیا ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا؟ لہذا مبارکبادیاں پیش کرنا، خوشی منانا یا تہوار کے طور پر اس کو منانا مسلمان کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ بسا اوقات اس کی وجہ سے اس کا ایمان، اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے جو دین ہم کو عطا کیا ہے یہ ہمارے لیے عزیز ہے، اس میں عزت ہے۔ اس کو چھوڑ کر اوروں کے اس میں عزت تلاش کرے گا تو اللہ ہمیں ذلیل کرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اثر ہے، اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بیت المقدس جب فتح ہوا عمر فاروق کے زمانے میں، عیسائیوں نے شرط رکھی کہ ہم جامعہ دینے کے لیے مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ آپ کے جو خلیفہ ہیں امیر المؤمنین وہ آئیں اور ہم سے چابیاں لے لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بات سنائی دی، خلیفہ تھے، نکل پڑے مدینے سے، بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں، سارے عیسائی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ نہر ہے درمیان میں عیسائی اور مسلمانوں کے، نہر کو پار کرنا ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے چپل اتار لیتے ہیں، چپل ایک لکڑی میں رکھ لیتے ہیں اور اس لاٹھی اس لکڑی کو اپنے کندھے پر رکھتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی کے منظر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ امیر عیسائی کے سردار استقبال کے لیے کھڑے ہوئے نہر کے کنارے، نہر پار کرنے کے لیے اپنے چپل اتارتا ہے اور ان چپلوں کو لاٹھی میں رکھ کر اس لاٹھی کو اپنے کندھے پر رکھے ہوئے ہیں، اور لباس بھی ایسے کہ کئی جگہ سے پیور لگے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، کہا کہ امیر المؤمنین اگر آپ اپنا لباس بدل لیں اور اپنے جو ہیئت ہے قدموں پر آپ نے اپنے جوتے رکھے ہوئی ہیں اس کو نکال کر کسی اور کے حوالے کر دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں پر برا اثر پڑے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فرمایا، ابو غیر ذالک یا ابا عبیدہ، کہ ابو عبیدہ یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو اس کو بڑی سخت سزا دیتا، مقام عبرت بنا دیتا۔ تم نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی ہو۔ اس کے بعد یہ تاریخی جملہ فرمایا، لقد اعزنا اللہ بالاسلام فمهما ابتغينا العزة بغير ما اعزنا اللہ اضلنا اللہ۔ اللہ نے جو عزت کو دی ہے کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کیا تو اللہ ہم کو ذلیل اور رسوا کرے گا، یہ عزت چھین لی جائے گی۔ اگر لباس میں ہم نے عزت تلاش کیا اللہ ذلیل کرے گا، دنیا میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کی اللہ ذلیل کرے گا، اوروں کے اقتداء میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کی اللہ ہم کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ ہم عزیز ہیں تو دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، ورنہ کسی اور چیز میں ہم نے عزت تلاش کرنے کی کوشش کی تو اللہ ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تو میرے دوستو، ہماری عزت، ہماری کامیابی، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ یہ شریعت کی وجہ سے، یہ دین کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ ورنہ اگر ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمارا وہ حال کرے گا کہ تباہ اور برباد کر کے کسی اور قوم کو اللہ اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے کسی اور قوم کو پیدا کرے گا۔ لہذا مسلم نوجوانوں سے، مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے دین کو، اپنے تشخص کو، اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کریں اور اوروں کے مجاورت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اللہ زندگی دے
دین پر، ایمان پر، اسلام پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھے. موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما